عبادت کا راستہ جاوزہ لوگوں کو گویا کہ بتایا کرتے ہیں. یہ راستہ لے کر کے ہمارے اور آپ کے بیچ کے وقت کے حساب سے فقیر آیا کرتے ہیں. ان کا پیغام روحانیت کا ہوتا ہے, وہ خدائیت کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں. تو یہ تو ہوئی ان کی روحانیت کی عبادت کا مسئلہ, اور روحانیت کی عبادت کا ہی مسئلہ جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ روح جو ہے وہ اس انسان کے جسم میں کہاں پر بیٹھی ہے. یہ آپ کو جاننا اور سمجھنا ہے. جب اس کو آپ کہیں جان پاؤ گے تو یہ دقتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی. روح انسان کے کس جسم میں بیٹھی ہے یہ جان لو آپ. اگر آپ کو یہاں چٹکی کاٹی جاتی ہے ہاتھ میں تو معلوم ہوتا ہے کہ چٹکی کہیں کاٹی گئی, درد ہو رہا ہے, تو درد آپ کے دماغ اور مستشک میں محسوس ہوتا ہے. دونوں آنکھوں کے بیچ میں روح کے بیٹھنے کا استھان مقرر کر دیا گیا ہے. اس کو فقیروں نے ہمارے اور آپ کے سامنے جا بجا بتایا اور پوری طرح سے اس کا حوالہ دیا, پوری طرح سے لوگوں کے سامنے اس کا بھید کھولا کہ دل کا حجرہ صاف کر جانا کیانے کے لیے اور خیال غیروں کا ہٹا اس کو بٹھانے کے لیے. ایک دل لاکھوں تمنا اور اس پر یہ حوث, پھر ٹھکانا ہے کہاں اس کو بٹھانے کے لیے. اور صدق اور صبوری سے سنہ تقی راستہ شہرگ میں ہے دلور کو پانے کے لیے. اور آ رہی دھن سے صدا اس کو بلانے کے لیے. اوپر سے غیبی آوازیں آ رہی ہیں, روحانیت کے اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں. ان آوازوں کو سننے کے لیے روح میں ایک کان ہے, ایک ناک ہے, ایک آنکھ ہے. جنہوں نے اس کو دیکھا, اس جلوے کو, انہوں نے بیان کیا, اور جنہوں نے اس کو پایا اس کا بھی سجرا پوری طرح سے بیان کیا. جنہوں نے اس کو پا لیا اسی کو لوگ فقیر کہتے ہیں, اسی کو لوگ مہاپروش اور مہاتما کہتے ہیں, اسی کو لوگ سنت اور اولیاء پیر اور پیغمبر کہتے ہیں. پہلے زمانے میں اتہاس کے پنے اٹھا کے آپ دیکھو, پہلے زمانے میں لوگوں کی عمر 1,00,000 برس تھی. اس وقت کو لوگ ستیوگ کا ٹائم دیتے تھے جب اس زمین پر کچھ نہیں تھا. بالکل زمین ہماری اور آپ کی سونی تھی. اس زمین کو قائم کرنے میں ملک الموت نے پوری کوشش, بھرپور کوشش کی. اور جو روحانیت کا مقدس پاک مقام ہے جس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے, روح جو اس مقام کی رہنے والی ہے, اور روح کے جو مالک جو ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں ولیوں کے سردار جن کو فقیر حق کہتے ہیں, وہ اس مقام کے مالک ہوا کرتے ہیں. ان کے ایک